کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں اور اس کے بنیادی بحران ہیں جو کہ ہمارے سر پہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ معیشت سب سے بڑا بحران ہے، اندرونی انتشار، سیاسی جان خیزی، سیاسی افراتفری دوسری وجہ ہے، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد ایک بار پھر ہم دہشت گردی کی خطرناک یلغار دیکھ رہے ہیں، بلوچستان سے لے کے پی کے سابقہ قبائلی علاقوں تک، اور اس کی گواہی ہوئی ہے آئندہ۔ ابھی حالیہ جو پہلی چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جنرل عاصم منیر صاحب نے کور کمانڈرز کانفرنس کو پریزائڈ کیا ہے، اس میں اولین مسئلہ، اولین ترجیح ہماری فوج کی اس وقت رہی ہے کہ ایک بار پھر دہشت گرد جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی ہم ایک سرچ دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کی سرچ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور پاکستان جس نے بڑی قربانیوں سے اور جس نے سینکڑوں ہزاروں اپنے پولیس، فوجی، سویلین اہلکاروں کی، عام آدمیوں کی قربانیوں سے ایک کامیابی حاصل کی تھی، ایک طرح سے قابو پایا تھا دہشت گردی پر، ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ بے قابو ہو رہی ہے، اور یہی آج پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں ایک بہت بڑا خطرہ ایک بار پھر اس میں دہشت گردی کا شمار ہو رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، سول و فوجی قیادت ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھے گی اور دیکھے گی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالے، کیا ایک اور فوجی آپریشن کی ضرورت ہے، اور اسی دوران یہ بڑا دردناک سوال بھی ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت میں اس بات کی سخت ہے کہ ایک اور بڑا فوجی آپریشن کا آغاز کیا جا سکے۔ بہرحال اس کیفیت سے اور اس پر قابو پانا تو ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے، مگر کیا وجوہات بنی کہ ہم یہ جیتی ہوئی جنگ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی پولیس سروس کے انتہائی معزز سابق اہلکار ہیں اور سابق سربراہ رہ چکے ہیں جناب شوکت جاوید ہمارے ساتھ ہیں، انٹیلیجنس بیورو کو بھی ہیڈ کیا اور انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب۔ ہم تو پاکستانی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد، اتنی ضربوں کے بعد، اتنی جنگوں کے بعد، آپریشنز کے بعد بہرحال کم از کم دہشت گردی پر تو قابو پا لیا ہے۔ ہمارا یہ گمان جو ہے وہ گمان ہی رہا، اور یہ غلط ثابت ہو رہا ہے کہ اس کامیابی میں ان ناکامی کی جو نئی فضا بنی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ جی کامران صاحب، شکریہ مجھ سے بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی پر حکومت پاکستان کی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بہت محنت کے ساتھ، پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے 2020 تک اس میں کامیابیاں حاصل کی تھیں، اور اس دہشت گردی کو کافی نیچے کی حد تک لے آئے تھے۔ لیکن جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہم لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب شاید ایک فرینڈلی گورنمنٹ وہاں پہ آ گئی ہے، اور وہ حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور جو پاکستان کے دہشت گرد اس طرف پناہ گزین ہیں ان کو یا تو ہمارے حوالے کر دے گی یا ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دے گی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، اور کچھ تو نارمل جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہاں سے داخل ہوئے ہیں، اور کچھ فینس کو توڑ کر ادھر آ گئے ہیں، اور افغان کی جو حکومت ہے وہ نہ تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے اور نہ ہی حکومت پاکستان کے کہنے پر انہیں ہمارے حوالے کرتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ جس میں اس وقت ہم اس وقت مبتلا ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال میں یعنی 2022 میں ایوریج پاکستان میں ایک ماہ کے اندر 80 کیسز ایک مہینے کے اندر دہشت گردی کے ہو رہے ہیں، جو کہ افغانستان پار سے، جس کی ذمہ داری یا تو بلوچ نیشنل قبول کرتے ہیں یا ٹی ٹی پی یا خراسان والی جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ اس کو قبول کرتی ہے۔ اسی دوران میں ایوریج ہر مہینے میں کوئی 50 کے قریب ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران اور جوان ہیں، جس میں آرمی کے افسران ہیں، آرمی کے جوان ہیں، پولیس کے افسران اور جوان ہیں، اور سیولینز ہیں، 50 کے قریب ہر مہینے ایوریج ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ایکسٹورشن جو ہے وہ پہلے سے خاصی بڑھ گئی ہے۔ اب نہ صرف بھتہ پاکستان سے نہیں وہ وصول کرتے، یہ سمجھائیے ذرا سا کہ پہلے تو اینٹی پاکستان گورنمنٹ تھی، ہر لحاظ سے پاکستان کی ایک طرح کی دشمن حکومت تھی وہاں پہ افغانستان میں۔ جب یہ طالبان آئے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ فرینڈلی ہماری ایک سٹیٹ وہاں پر بن گئی، ایک فرینڈلی ایڈمنسٹریشن وہاں پر آ گئی ہے، یا کم از کم یہ کہ نیوٹرل آ گئی ہے، مگر یہ تو الٹا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں وہ جو ہماری ڈکلیئرڈ دشمن سٹیٹ تھی اس سے زیادہ اس حکومت کے زمانے میں پاکستان کو کیوں نقصان ہو رہا ہے؟
جی میرا یہ خیال ہے اپنا ذاتی کہ جب امریکن وہاں سے گئے تو وہ خاصا مسئلہ وہاں چھوڑ گئے جو کہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں میں لگ گیا، جس میں القاعدہ شامل ہے، اسلامک اسٹیٹ شامل ہے، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان شامل ہے، اور ٹی ٹی پی اور ہمارے جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں یہ شامل ہے۔ ان کے ہاتھ بھی بہت سارا ایسا اسلحہ لگ گیا جو کہ بہت سپیریئر کوالٹی کا ہے اور وہ اس سے اپنی کارروائیاں جاری کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے تھرو آؤٹ ان کے ساتھ میری دانست کے مطابق ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، طالبان کی حکومت کو، ان کو ہر طرح کے ہم نے سہولیات بھی فراہم کی ہیں، لیکن سم ہاؤ ان کا اپنا کنٹرول اس علاقے میں شاید نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ تو اب ان حل کیا گروپس کو بھی ہے کنٹرول کرنے میں شوکت جاوید ناکام صاحب؟ ہوئے کیا ہیں۔ اب ایک اور آپریشن رد الفساد کی ضرورت ہے؟ ایک اور ہمیں جو ہے اسی قسم کے کسی فوجی آپریشن کی ضرورت ہے؟ کیسے اب قابو پائیں ان دہشت گردوں پہ؟ کامران صاحب اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی فرق یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد اب آ رہے ہیں ان کے خلاف وہاں کی مقامی پاپولیشن جو ہے اس میں بہت غم و غصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سوات میں جب انہوں نے کچھ حرکتیں کی تو وہاں کے عوام نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دہشت گردی قبول نہیں ہے۔ یہی صورتحال آپ کو سابقہ فاٹا جو اب مرج ہو چکے ہیں ہمارے اضلاع ان کے بیچ میں نظر آتی ہے، اور اس دفعہ یوتھ جو ہے وہ موبلائز ہو گئی ہے ان کے خلاف، اور یوتھ جو ہے وہ ڈس ایلیوژنڈ بھی ہے کہ فاٹا کو جب مرج کیا گیا تو جو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام کرنے تھے وہ کام اس سپیڈ کے ساتھ نہیں ہوئے جس سپیڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھے، جس کی وجہ سے جو جیسے ٹی ٹی پی کہتی ہے کہ اس مرجر کو ختم کیا جائے اور واپس اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، وہاں وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس علاقے میں کے جو عوام ہے وہ بھی ڈس ایلیوژنڈ ہے اس صورتحال سے، جس طرح کے سوات کی عوام ڈس ایلیوژنڈ ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ اب وقت نیشنل آ گیا۔ پاور کو ہم کیسے پھر اس کا ایک کوہیسیو رسپانس کیسے آئے، ہم مشترکہ کیسے رسپانس کریں؟ آپ نے فرمایا سیکٹر ایک، آپ نے بتایا عوام جو ہے وہ ہو گئی، مگر وہ ایک حصہ ہے، لیکن اس پوری قومی قوت کو ایک جگہ اکٹھا کریں تاکہ اس دشمن کو ہم زیر کر سکیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں کامران صاحب، بات یہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام بھی نہیں چاہتی کہ یہ ادھر آئیں، حکومت بھی نہیں چاہتی کہ یہ ادھر آئیں، فوج کے جوان، فوج کے افسران پہلے ہی شہادتیں دے رہے ہیں، ان کا بہت نقصان بھی ہو رہا ہے، آئے دن ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ تو میرا خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہم نے ایسے ادارے بنائے ہیں یا جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کہ جن کو ہم نے مرج کیا ہے، جو ہم نے وہاں پہ کام کرنے تھے وہ کام ہم کریں۔ فار ایگزامپل ہم نے فینس کو مکمل کرنا تھا، اس پر کام رکا ہوا ہے، اس کو مکمل کیا جائے، جہاں سے فینس ٹوٹی ہے وہاں سے اس کو ریپیئر کیا جائے تاکہ انفلٹریشن نہ ہو سکے۔ جو قبائلی علاقے جیسے بلوچستان میں ہے بی ایریاز، ان کو بتدریج مرحلہ وار ہم نے مرج کرنا تھا اے ایریاز میں، اس پروسیس کو تیز کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کے دو پنجاب کے اضلاع ہیں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان، جس کا کچھ علاقہ قبائلی ہے، اور یہ سیف ہیونز ہیں ان ٹیررسٹ کے لیے جو وہاں سے آتے ہیں انفلٹریٹ کر کے۔ اور یہ جو پنجاب کے دو اضلاع جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے یہ ہمیں صوبہ بلوچستان کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، صوبہ سندھ کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، صوبہ کے پی کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، سارے علاقے کی۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک علاقہ بن جائے گا۔ دو پرائم منسٹرز نے، نواز شریف صاحب نے، عمران خان صاحب نے یہ فیصلے کیے تھے کہ اس کو مرج کر دیا جائے پنجاب میں، اور یہ بالکل ایک انلیگل علاقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوراً مرج کرنا چاہیے تاکہ یہ جو سیف ہیون ہے اس کو تو کم از کم ہم کنٹرول کر سکیں۔